ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم پہ کامل و مکمل دین نازل فرمایا. کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جن کا ہر قول، جن کا ہر عمل، جن کی ہر تقریر دین میں اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے. نبی علیہ السلام کی سنت، آپ کی احادیث حجت ہیں. یہ چیز ہمیں سب سے پہلے قرآن سے معلوم ہوتی ہے. اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کے فرامین، آپ کے اوامر، آپ کے آرڈرز کو حجت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر مانے، آپ کے اوامر کی تعمیل کی، اس نے دراصل میرے آرڈرز کی تعمیل کی. نبی علیہ السلام کی یہ آرڈرز کہاں ہیں؟ آپ کے اوامر کس شکل میں ہیں؟ آپ کے ان آرڈرز کو، آپ کے ان اوامر کو، آپ کے ان اقوال کو حدیث کہا جاتا ہے. اس ایت سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کی احادیث حجت ہیں. اللہ رب العزت ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اے ایمان والو، تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو تو اللہ کے ہر آرڈر کو مانو اور اللہ کے رسول کے ہر آرڈر کو مانو. نبی علیہ السلام کے ہر آرڈر کی تعمیل کو ایمان کا تقاضا اور ایمان کا مفاد قرار دیا جا رہا ہے. اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی سنت کو اور آپ کی احادیث کو حجت ماننا یہ ایمان کی نشانی اور ایمان کی علامت ہے، اور جو آپ کی احادیث کو حجت نہیں مانتا وہ نعمت اسلام سے، نعمت ایمان سے خالی ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے، وہ معاملہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہو یا عبادت سے تعلق رکھتا ہو، اس کا تعلق اصول سے ہو یا فروع سے ہو، جب بھی اختلاف پیدا ہو جائے رجوع کرو اللہ رب العزت سے اور رجوع کرو اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. امام طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ایت سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کی سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا، آپ کی سنت کی اتباع کی جائے گی. میرے بھائیو، قرآن کی یہ آیت اور امام طبری کی یہ تفسیر واضح طور پہ اس بات پہ دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کی احادیث حجت ہیں. نبی علیہ السلام کے فرامین، آپ کے اعمال، آپ کی تقریرات کو حجت قرار دیتے ہوئے اللہ رب العزت سورہ حشر میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ ہمارے رسول تمہیں جو بھی دیں وہ لے لو، جس چیز سے روک دیں اس سے دور رہو. میرے بھائیو، اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے آنے والا ہر قول، آپ کا ہر عمل، آپ کی ہر تقریر ہمارے لیے حجت اور اتھارٹی ہے. امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دیگر ائمہ حدیث روایت کرتے ہیں
کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی لعنت ہے ان عورتوں پہ جو اپنے بالوں کے ساتھ بال جوڑ کے بالوں کو لمبا کرتی ہیں. جو عورت یہ عمل کرے اس پہ بھی لعنت، اور جو اس کا مطالبہ کرے اس پہ بھی لعنت. جو عورت اپنے جسم کو گدوائے اس پہ بھی لعنت. جو عورت کسی اور عورت کے جسم کو گھودے اس پہ بھی لعنت، اور اس عورت پہ بھی لعنت جو اپنے چہرے کے کسی بھی حصے سے بال کو اکھیڑے. جو تقاضا کرے اس پہ بھی لعنت، اور جو یہ عمل کرے اس پہ بھی لعنت. اور جو حسن و جمال کی خاطر اپنے دانتوں کے مابین فاصلہ قائم کرے، وقفہ قائم کرے، اس پہ بھی اللہ کی لعنت. ان تمام عورتوں پہ اللہ کی لعنت جو اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے والی ہیں. یہ الفاظ کس کے ہیں جی؟ نہیں، نبی اسلام کی نہیں ہے. میں بس یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں. کس کے الفاظ ہیں؟ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت. ایک عورت جسے ام یعقوب کے نام سے پکارا جاتا تھا، بنو اسد قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس پہنچ جاتی ہے، کہتی ہے کہ آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اللہ کی طرف اس عمل کو منسوب کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے ایسی عورتوں پہ. بتائیے اللہ نے یہ لعنت ان عورتوں پہ کہاں کی ہے، کس صورت میں کی ہے، کس مقام پہ یہ آیت آئی ہے؟ میں نے قرآن کریم پڑھ رکھا ہے، اول سے لے کے آخر تک، سورہ فاتحہ سے لے کے ناس تک. قرآن کریم کے دو گتوں کے مابین جتنی بھی آیات ہیں سب کو جانتی ہوں. مجھے قرآن حکیم میں ایسا کوئی مقام نہیں ملا، ایسی کوئی آیت نہیں ملی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پہ لعنت کی ہو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر تم نے قرآن توجہ سے پڑھا ہوتا، غور سے پڑھا ہوتا، تو اللہ کی قسم تجھے یہ چیز قرآن میں مل جاتی. کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو اللہ کے رسول دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسی عورتوں پہ لعنت کی ہے، اللہ کے رسول نے ان اعمال سے روکا ہے. عبداللہ بن مسعود یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس آیت کا تقاضا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نہیں کو اللہ کی نہیں سمجھا جائے، اور نبی علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو اللہ کا حکم سمجھا جائے. جب آپ کا حکم اللہ کا حکم ہوا، جب آپ کا کسی بات سے روکنا اللہ رب العزت کی طرف سے ممانعت ہوئی، تو اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے فرامین، آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، آپ کی تقریرات دین میں حجت ہیں. میرے بھائیوں، وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کی احادیث کو، آپ کی سنت کو حجت نہیں مانتے، ان کے شبہات کی طرف نگاہ ڈالیں، ان کا موقف سننا چاہیں تو ان کے شبہات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سنت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں احادیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی شکل میں دین کامل اور مکمل ہے. اللہ اعلان کر رہے ہیں کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن واضح ہے، قرآن میں ہر چیز واضح کر دی گئی ہے، قرآن میں ہر مسئلہ بتا دیا گیا ہے، قرآن میں ہمارے مسائل کا حل موجود ہے. پھر آپ حدیث کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی احادیث کا، سنت کا لوگوں کو محتاج کیوں کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ یہ تو بچہ جانتا ہے کہ قرآن کریم میں ہر مسئلہ موجود نہیں ہے. قرآن اگر یہ کہتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، تو قرآن یہ نہیں بتاتا کہ ظہر کی کتنی رکھتے ہیں، عصر کی کتنی رکھتے ہیں، کون سی نمازوں میں قراءت جہری ہوگی، کون سی نمازوں میں قراءت سری ہوگی، نماز کے کون سے ارکان ہیں، نماز کی کون سی شرائط ہیں. یہ چیزیں آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گی. پتہ چلا کہ اگر صرف قرآن کافی ہوتا تو پھر قرآن میں نماز کی تفصیلات بھی موجود ہوتی، لیکن قرآن میں نماز کی تفصیلات موجود نہیں ہیں. اگر قرآن کافی ہوتا تو جب قرآن زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے تو قرآن یہ بھی بتاتا کہ زکوٰۃ کس مال میں
اس بارے میں ہماری رہنمائی نہیں کرتا۔ قرآن جب یہ کہتا ہے کہ حج واجب ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو قرآن وجوب کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن حج کی تفصیلات کیا ہے، حج کی اقسام کون سی ہیں، مقدار کون سے ہیں، احرام کے حج میں کیا کیا چیزیں ممنوع ہیں، اس بارے میں ہمیں واضح طور پہ قرآن سے کچھ نہیں ملتا۔ پتہ چلا کہ قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ ہم نبی علیہ السلام کی احادیث کے محتاج ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوا کہ منزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، تو ہمارا موقف یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، قرآن واضح ہے، قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ نبی علیہ السلام کی احادیث کو لیا جائے، آپ کے فرامین کو شریعت سمجھا جائے، تو قرآن اس لحاظ سے کامل و مکمل ہے، کافی اور شافی ہے کہ قرآن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن جب ہماری رہنمائی نبی علیہ السلام کی احادیث کی طرف کرتا ہے تو پھر وہ بھی وحی ہے، یہ بھی وحی ہے، اس وحی کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اور اس وحی کے الفاظ نبی علیہ السلام کی طرف سے ہیں، لیکن معنی و مفہوم یہاں پہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ میرے بھائیوں، کہا جاتا ہے کہ اگر قرآن کافی نہیں ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث کی حجت ہے، تو اللہ رب العزت نے جیسے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، ایسے اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں نہیں اٹھائی؟ میرے بھائیوں، ہمارا سوال یہ ہے کہ کون کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں اٹھائی؟ اگر اللہ رب العزت نے آپ کی احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری نہ اٹھائی ہوتی تو آپ کی احادیث کا وہ حال ہوتا جو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے تورات و انجیل کا کیا ہے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج کی یہ محفل اور یہ لکھی ہوئی سند اور صحیح بخاری کا اوراق بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جیسے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اٹھائی ہے۔ اللہ رب العزت جب یہ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو ذکر جیسے قرآن کا نام ہے ایسے ہی ذکر نبی علیہ السلام کی احادیث کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، دعویٰ کیا جاتا ہے کہ احادیث کا ٹکراؤ ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ کہتے ہیں کبھی قرآن کے ساتھ احادیث کا ٹکراؤ ہوتا ہے، کبھی عقل کے ساتھ احادیث کا ٹکراؤ ہوتا ہے، سائنس کے ساتھ احادیث کا ٹکراؤ ہوتا ہے، خود احادیث کے ساتھ۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب احادیث پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور ان کو ہم وہ حیثیت نہیں دے سکتے جو قرآن کی حیثیت ہے۔ میرے بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پہلے اس کے کہ آپ یہ دعویٰ کریں کہ نبی علیہ السلام کی احادیث اور قرآن میں ٹکراؤ ہے، آپ کی احادیث اور عقل میں ٹکراؤ ہے، آپ کی حدیث اور سائنس میں ٹکراؤ ہے۔ پہلے اس حدیث کا جائزہ لے لیں، کہیں وہ حدیث ضعیف نہ ہو، کہیں وہ روایت غلط طور پہ آپ کی طرف منسوب نہ کر دی گئی ہو، کہیں وہ وضع کرتا نہ ہو، خود ساختہ نہ ہو، بے سر و پا نہ ہو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حدیث نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے لیکن وہ آپ سے ثابت نہیں ہوتی۔ ایسی احادیث کو ہم بھی حجت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ احادیث نہیں ہے۔ ان احادیث کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے سے گریز کیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی احادیث اور قرآن میں ٹکراؤ ہوتا ہے، حدیث کا جائزہ لیں اللہ کے رسول سے ثابت ہے یا نہیں، پھر حدیث کا معنی مفہوم دھیان سے لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط معنی مفہوم آپ سمجھ چکے ہوں اور سمجھ رہے ہوں کہ اس حدیث اور قرآن کی آیت میں ٹکراؤ ہے۔ اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ وہ آیت جس کے ساتھ آپ حدیث کا ٹکراؤ
تفسیر کا جائزہ لیں، سیاق و سباق کی روشنی میں، دیگر آیات کی روشنی میں، دیگر نصوص کی روشنی میں اس آیت کو سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کا غلط معنی مراد کیا۔ ایک مثال دینا چاہوں گا، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، امام بخاری روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین تبدیل کر دے، مرتد ہو جائے، اسے قتل کرو، اس کی زندگی کا خاتمہ کر دو۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ناقابل قبول ہے۔ کیوں؟ قرآن کا اصول یہ ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی کہ مسلمان عیسائی ہوتے ہیں تو ہو جائیں، یہودی ہوتے ہیں تو ہو جائیں، ہندو بننا چاہتے ہیں تو بن جائیں، اسلام کو کوئی اقرار نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت دے گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ قرآن کی آیت کو سمجھنے میں لوگوں کو غلطی لگی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی انسان مسلمان نہیں ہے، اس کو مسلمان بنانے کے لیے زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب کوئی مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، پھر وہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا مصداق بن جائے گا۔ اگر وہ مرتد ہوتا ہے، دین اسلام کو ترک کرتا ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، تو یہاں پہ قرآن کی آیت اور حدیث میں کوئی تصادم، کوئی ٹکراؤ، کوئی تضاد نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ قرآن کی آیت کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث میں اور سائنسی امور میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تو ہماری گزارش یہ ہے کہ جن کو آپ سائنسی امور کہہ رہے ہیں ان کا جائزہ لے لیں۔ وہ نظریہ ہے یا سائنسی حقیقت ہے، ہو سکتا ہے ابھی وہ نظریہ ہو، ابھی ابتدائی شکل میں ہو، اور آپ نے اس کو لیا، اس پہ ایمان لے آئے، اور اس کو آپ نے شریعت کی طرح حرف آخر سمجھ لیا، اور نبی علیہ السلام کی احادیث کا چونکہ آپ کے دلوں میں احترام نہیں ہے، اس پہ آپ شکوک و شبہات کا اظہار کرنے لگے۔ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث اور عقل میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تو پہلے نمبر پہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول اپنے ذہنوں میں لکھ لیں اور ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی قبر منور فرمائے، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ عقل سلیم میں اور نقل صحیح میں تعارض ہو، تضاد ہو، ٹکراؤ۔ جہاں کہیں تضاد کا دعویٰ کیا جائے گا، وہاں پہ یا تو حدیث ضعیف ہوگی، یا اس کا معنی و مفہوم سمجھنے میں غلطی لگ رہی ہوگی، یا وہ عقل جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس حدیث سے ٹکراتی ہے، وہ اس آیت سے ٹکراتی ہے، وہ عقل سلیم نہیں ہوگی، عقل فاسد ہوگی۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث عقل سے ٹکراتی ہے، میرا سوال یہ ہے کس کی عقل سے، کس کی عقل میں یار ہے؟ کیا سر سید احمد خان اور حمید الدین فراہی کی عقل میں یار ہے، یا ابو بکر و عمر اور جناب ابو ہریرہ کی عقل میں یار ہے؟ اگر معیار ابو ہریرہ کی عقل ہے، اگر معیار ابو بکر کی عقل ہے، اگر معیار عمر کی عقل ہے، تو وہ ہر قسم کی حدیث پہ آنکھیں بند کر کے ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جناب ابو بکر عمر مجلس میں موجود نہیں ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک آدمی ایک گائے پہ بیٹھا، ایک بیل پہ بیٹھا اور اس کی بٹائی کرنے لگا۔ گائے نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہمارے اوپر سواری کی جائے، ہمیں اللہ تعالی نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہمیں کھیتی باڑی کے لیے استعمال کیا جائے۔ صحابہ کرام کہنے لگے سبحان اللہ، بقرۃ تکلم، کتنی عجیب بات ہے کہ گائے نے ایک انسان سے گفتگو کی ہے۔ پھر فرمانے لگے نبی علیہ السلام کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیا آیا، اس نے ایک بکری کو اچک لیا، چرواہے نے اس کا پیچھا کیا اور بکری چھڑا لی۔ بھیڑیا کہنے لگا آج تو تم نے بکری مجھ سے چھڑا لی ہے،
مدینہ میں درندے ہی درندے ہوں گے، میرے علاوہ کوئی نگران نہیں ہوگا ان جانوروں کا، تب ان بکریوں کو مجھ سے کون چھڑائے گا؟ صحابہ کرام کہنے لگے سبحان اللہ، ذئب یتکلم، بھیڑیا انسان سے گفتگو کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں باتیں بیان کرتے ہوئے کہا آمنت بہ انا و ابو بکر و عمر، میرا بھی اس حدیث پہ ایمان ہے، میرے ابو بکر کا بھی اس پہ ایمان ہے، میرے عمر کا بھی اس پہ ایمان ہے۔ یہ روایت بظاہر عقل کے خلاف ہے۔ گائے گفتگو نہیں کرتی، بھیڑیا گفتگو نہیں کرتا، لیکن یہاں پہ ابو بکر کی عقل یہ کہتی ہے کہ جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا بالکل صحیح ہے، عمر کی عقل یہ کہتی ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرما دیا حرف آخر ہے۔ کس کی عقل معیار ہے؟ کیا امین احسن اصلاحی کی عقل معیار ہے، یا امام بخاری اور امام مسلم اور ترمذی اور نسائی کی عقل معیار ہے؟ کس کی عقل معیار ہے؟ کیا جوید احمد غامدی کی عقل معیار ہے، یا حافظ المنان وزیر آبادی، حافظ محمد محدث گوندلوی، سید نذیر حسین دہلوی، ان کی عقل معیار ہے؟ اس کی عقل کو آپ معیار مانیں گے احادیث کو عقل کے خلاف قرار دینے کے لیے؟ میرے بھائیوں، معیار ان لوگوں کی عقل ہے جو قرآن و حدیث پہ ایمان لاتے ہیں، جنہوں نے جیسے اللہ پہ ایمان لانے کا دعویٰ کیا ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ کو نبی و رسول ماننا ان کی عقل معیار ہے۔ اور ان کی عقل یہ کہتی ہے کہ جیسے اللہ کی ہر بات حرف آخر ہے، ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات حرف آخر ہے۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا حدیث تمہیں عقل کے خلاف محسوس ہو تو کہتے ہو حدیث حجت نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے، قرآن کا کیا کرو گے؟ اگر قرآن کی کوئی ہے بظاہر عقل کے خلاف ہو، مانو گے یا نہیں مانو گے؟ جو تمہارا رویہ قرآن کی آیات کے ساتھ ہوگا وہی تمہارا معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کیا تمہاری عقل یہ مانتی ہے کہ ایک انسان کو اس آگ میں پھینکا جائے جسے اچھی طرح تیار کیا گیا ہو، اور اس سب کے باوجود وہ آگ اس انسان کو نہ جلائے اور وہ صحیح سلامت نکلے؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اگر یہ ہے مانتے ہو، بظاہر عقل کے خلاف ہے لیکن اس لیے مانتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ بالکل ٹھیک ہے، تو پھر احادیث کے انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا عقل یہ مانتی ہے کہ ایک لاٹھی سانپ کی شکل اختیار کر جائے اور سامنے آنے والی ہر چیز کو کھانا شروع کر دے؟ عقل نہیں مانتی، لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پھر یہ عقل سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، کیونکہ کہنے والا اللہ۔ کیا عقل یہ مانتی ہے کہ لاٹھی کو پتھر پہ مارا جائے تو پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے؟ کیا عقل یہ مانتی ہے لاٹھی کو سمندر میں پھینکا جائے تو راستے بن جائیں؟ عقل نہیں مانتی، لیکن یہاں پہ اس لیے مانیں گے کہ کہنے والا اللہ ہے اور اللہ کی ہر بات سچی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، جیسے آپ اللہ کی وجہ سے اللہ کی ہر بات مانتے ہیں، ایسے ہی اللہ کی وجہ سے محمد رسول اللہ کی ہر بات مانیں، کیونکہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کیا عقل یہ مانتی ہے کہ ایک نابالغ بچے کو، ایک معصوم بچے کو صرف اس لیے قتل کر دیا جائے کہ یہ کل کو کافر بنے گا اور اپنے والدین کے لیے مسائل پیدا کرے گا؟ عقل کہتی ہے کہ جب بچے نے ابھی کوئی جرم نہیں کیا، جب بچے نے ابھی تک کفر کی راہ اختیار نہیں کی، تو وہ گناہ جس کا اس نے ارتکاب نہیں کیا اس کی وجہ سے اسے قتل کیوں کیا جائے؟ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب خضر علیہ السلام نے اس نوجوان کو قتل کر دیا صرف اس لیے کہ یہ مستقبل میں کافر بنے گا اور والدین کو پریشان کرے گا، تنگ کرے گا۔ کیا عقل یہ مانتی ہے کہ آسمان سے دسترخوان نازل ہو جس پہ طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے ہوں اور کھانے حفاظت کے ساتھ نیچے پہنچ جائیں، راستے میں دائیں بائیں اٹھنے نہ پائیں،
کھایا ہو، عقل نہیں مانتی، لیکن جب قرآن کہتا ہے قال اللہ انی منزلہ علیکم، تو ہم اللہ کی اس بات پہ ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے۔ یہ عقل یہ مانتی ہے کہ ایک انسان رات کے معمولی سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، جب عقل یہ مانتی ہے قرآن کی وجہ سے، تو پھر عقل کو نبی علیہ السلام کی حدیث کی وجہ سے یہ بھی ماننا چاہیے کہ پہلے آسمان پہ بھی گئے، ساتویں آسمان تک بھی گئے اور اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی احادیث کے حجت ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی احادیث ایسی حجت ہے جیسے قرآن حجت ہے، اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور اس حدیث کو امام ابو داؤد جناب مقدام بن معدی کریم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، لوگوں بات میں دے رہا ہوں، میری بات دھیان سے سن لو کہ جیسے اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے ایسے ہی اللہ نے قرآن جیسی ایک اور چیز بھی دی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ آپ کی احادیث ہے، وہ آپ کی سنت ہے۔ آپ فرماتے ہیں الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بکتاب اللہ، جلد ایک آدمی آئے گا جو یہ نعرہ لگائے گا کہ قرآن کافی ہے، احادیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو اپنا لو، جس چیز کو قرآن حلال قرار دے صرف اسی کو حلال مانو، جس کو قرآن حرام قرار دے صرف اسی کو حرام مانو۔ آپ نے فرمایا لیکن میرا اعلان یہ ہے کہ دھیان سے سن لو، توجہ سے سن لو کہ پالتو گدھے کا گوشت حرام ہے، یعنی کہ یہ قرآن میں نہیں آیا، میں بطور رسول اللہ گھریلو گدھے پالتو گدھے کی گوشت کی حرمت کا اعلان کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں فتنہ انکار حدیث کی وارننگ پہلے سے دے دی تھی، اور آج یہ فتنہ ایک حقیقت بن چکا ہے۔ ہماری جامعات میں، جامعات سے مراد پنجابی جامعات جنہیں ہم یونیورسٹیاں کہتے ہیں، اور کالجوں میں، سکولوں میں، بازاروں میں یہ فتنہ عام ہو رہا ہے اور جوید امن غامدی کی شکل میں خطرناک ترین فتنہ بن چکا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں، وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چلے شرک و بدعت سے روکتا ہے، ایک آدمی شرک و بدعت سے روکتا ہو اور نبی علیہ السلام کی حدیث کے انکار کی دعوت دینے کی شکل میں کفر کی دعوت دے رہا ہو، آپ اس کی گفتگو کیسے سن لیتے ہیں؟ آپ اس سے محبت کیسے کرتے ہیں؟ آپ اس کی گفتگو سننے کی لوگوں کو دعوت کیسے دے لیتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے عظیم معجزے اسراء و معراج کا منکر ہے، اسے خواب مانتا ہے، حقیقت نہیں مانتا۔ اعتماد کس پہ ہے؟ عربی لغت پہ ہے کہ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، اللہ نے رؤیا کہا ہے، رؤیا کا معنی خواب ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ قرآن دوسرے مقام پہ اس آیت کی وضاحت کرتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ نے لفظ بعبدہ بولا ہے، اور اب کہتے ہیں اس چیز کو جو روح اور جسم سے مرکب ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت اور اس کلام سے واضح طور پہ معلوم ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو بیداری کے حالت میں جسم اور روح کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ اور جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جو جوید امن غامدی سے بہتر کی لغت کو جانتے ہیں کہ رؤیا سے مراد یہاں پہ خواب نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد بیداری کی حالت میں آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ کبھی یہ لوگ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں جس میں نبی علیہ السلام پہ جادو ہونے کا تذکرہ ہے، کبھی یہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں جس میں یہ آتا ہے کہ ام المومنین عائشہ کی عمر 9 سال تھی جب ان کی نبی علیہ السلام کے ساتھ شادی ہوئی۔ اور جو آدمی نبی علیہ السلام سے ثابت شدہ ایک حدیث کا انکار کرے گا، میرے بھائیوں اس نے کفر کی راہ اختیار کر لی۔
اب دوسری احادیث کا انکار کرنا مشکل نہیں رہے گا۔ اس لیے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ خود بھی اس فتنے سے بچیں اور اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، دوست احباب کو خبردار کریں تاکہ کوئی بھی اس فتنے کا شکار نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق بخشے۔ یا اللہ جن لوگوں نے یہ عظیم ادارہ قائم کیا ہے ان کی محنتیں قبول فرما۔ یا اللہ جو بچے آج صحیح بخاری پڑھ کے سند فراغت حاصل کرنے والے ہیں ان کے علم و عمل میں برکتیں ڈال۔ یا اللہ ان کے معاملات آسان کر دے تاکہ یہ صحیح معنوں میں تیرے دین کی دعوت دے سکے، لوگوں کو شرک و بدعات سے محفوظ کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ یا اللہ اس ادارے کے مشائخ، متعاونین، تعاون کرنے والے سب کو جزائے خیر دے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان مشائخ کا جنہوں نے آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں آنے کی مجھے دعوت دی۔ شیخ گل ولی صاحب حافظہ اللہ ورعا، شیخ عبد الغنی جو ہمارے ساتھی ہیں مدینہ کے، شیخ عبد القہار جو ہمارے جامعہ سلفیہ اسلام آباد کے ساتھی ہیں، میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دیگر مشائخ المدرسین کا، اور دعا کرتا ہوں اللہ ان کی زندگی میں، ان کو علم و عمل میں، ان کے رزق میں، ان کے اولاد میں برکتیں ڈالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔